للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم تفسیر بیضاوی سورہ بقرہ دوسرے رکوع کا آغاز کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ لما افتتاح سبحانہ و تعالی، جب اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا کی بشرح حال الکتابی، کتاب اللہ کے حال کی تشریح کے ساتھ، وساق لبیانہ، اور اس کی وضاحت کے لیے ذکر المؤمنین، مومنین کا ذکر کیا۔ اخلصوا دینہم للہ تعالی، جنہوں نے اپنے دین کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص رکھا۔ ووطأت فیہ قلوبہم السنتہم، اور دین کے معاملے میں ان کے دل ان کی زبانوں کے موافق رہے۔ وَصَنَا بِأَضْدَادِهِمْ، اور ان کے ضد، ان کے الٹ کا دوسرے نمبر پر تذکرہ کیا، ثانیاً تذکرہ کیا، الذین مہدوا ظاہراً و باطناً، جو ظاہر و باطن میں ان کی ضد ہیں، ان کے مخالف ہیں۔ ولم یلتفتوا لفتۃ رأسا، اور وہ ایمان کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہوتے، ایمان کی طرف ذرہ برابر بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ ثلثا بالقسم ثالث، پھر تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے تیسری قسم، انسانوں کی تیسری قسم کا تذکرہ فرمایا، المذبذبی بین القسمین، یعنی وہ قسم، وہ لوگ جو پچھلی دو قسموں مومنین اور کافرین کے درمیان شک و شبے میں ہیں، تذبذب میں ہیں۔ وہم الذین آمنوا بافواہہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لاتے۔ تکمیلا للتقسم، مکمل کرتے ہوئے ان قسموں کے بیان کو، اس تقسیم کے بیان کو۔ وہم اخبث الکفرۃ، اور یہ کفر میں زیادہ خبیث ہیں، یا پھر کافروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ وَأَبْغَضُهُمْ، اور کافروں سے زیادہ گھٹیا ہیں، الی اللہ، اللہ کے نزدیک۔ لِأَنَّهُمْ مُوَحِّمُ لِأَنَّهُمْ مَوَحُّ کفرا، کیونکہ یہ لِأَنَّهُمْ مَوَحُّ الْكُفْرَ، کیونکہ انہوں نے کفر کو ڈھانپ دیا، کفر کو ڈھک لیا، کفر کو چھپا دیا۔ وَخَلَطُوا بِهِ خَدَاعًا وَاسْتِهْزَاءً، اور کفر کو ایمان کے ساتھ ملایا، دھوکہ دیتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے۔ وَلِذَلِكَ طَوَّلَ فِي بیان خبثہم و جہلہم، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برائی اور ان کی جہالت کے بیان میں طویل کلام فرمایا۔ وَاستہزاءً بہم، وَاستہزاء بہم، اور ان سے استہزاء فرمایا۔ وَتَحَکَّمَ بِأَفْعَالِہم، اور ان کے افعال پر تحکم کیا، ان کے افعال کو برا گردانا۔ وَسَجَّلَ عَلَى عَمَىٰ وَطُغْيَانِهِمْ، اور ان کی سرکشی اور مذاق پر
فیصلہ کر دیا، وَضَرَبَ لَهُمُ الْأَمْثَالَ اور ان کے لیے کچھ مثالیں بھی بیان فرمائیں، وَأَنزَلَ فِيهِمْ ان کے بارے میں نازل فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وَأُنزِلَ فِيهِمْ اور ان کے بارے میں نازل کی گئی آیت مبارکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وَقَصَّتْهُمْ عن آخرہا اور یہ آیت مبارکہ آخر تک ان کے اوپر پوری صادق آتی ہے، معطوفتاً علی قصۃ المصرین، عطف کرتے ہوئے جو کفر پر ڈٹنے والے ہیں، جو کفر پر اڑنے والے ہیں، ان کے قصے پر، ان کے معاملے پر۔ والناس اصلہ اناس، ناس اس کی اصل اناسن ہے، لقولہم عربوں کے اس مقولے کی وجہ سے انسان و انسن و اناسا، فحذفت الحمزۃ، اناسن میں سے حمزہ کو حذف کیا گیا، حذفت الحمزۃ حذفہا، حذفت الحمزۃ حمزہ کو حذف کیا گیا اناسن میں سے حذفہا جیسا کہ حمزہ کو حذف کرنا ہے، فی لوکتل، لوکا میں یہ اصل میں الوکتن تھا، وعوّد عنہا اور اس حمزہ کی جگہ عوض لایا گیا حرف التعریفی، حرف تعریف کو، ولذالک اسی وجہ سے لا یکاد یجمع بینہما، الف تعریف حمزہ ہاں حرف تعریف اور حمزہ کو جمع نہیں کیا جاتا، وقولہ ان المنایا یطلعن علی الناس علی اناس آمنین، اور یہ جو شعر ہے اس میں علی الاناسی لام تعریف بھی ہے اور حمزہ بھی ہے، شاذ، اس کے بارے میں مفسر کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے، ورنہ عمومی طور پہ لفظ ناس کے اندر یا تو حمزہ آتا ہے یا پھر لام تعریف۔ وہو اسم جمع، اور ناس جو ہے یہ اسم جمع ہے، رخال، جیسا کہ رخال اسم جمع ہے، اذ لم یثبت فعال، کیونکہ فعال کا وزن ثابت نہیں ہے، فی ابنیت الجمعی، جمع کے اوزان میں، ماخوذۃ من انیسا لأنہم یستأسنون بامثالہم، اور یہ اناس جو ہے یہ انیس سے ماخوذ ہے، اور انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے جیسوں کے ساتھ انسیت حاصل کرتا ہے، اپنے جیسوں کے ساتھ رہنے کو پسند کرتا ہے، او آنسا، یا پھر یہ آنسا سے ماخوذ ہے، لأنہم ظاہرون مبصرون، آنسا سے ماخوذ مانے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے، دیکھا جاتا ہے، وَلِذَالِكَ سَمُّوا بَشَرًا، اسی وجہ سے انسانوں کو بشر بھی کہتے ہیں، کما سُمِّيَ الْجِنُّ جِنًّا، جیسا کہ جن کو جن کہا جاتا ہے، لِاجْتِنَانِهِمْ، ان کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے، ان کے چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے، وَاللَّامُ فِيهِ لِلْجِنْسِ، الناس میں جو لام ہے وہ جنس کے معنی میں ہے، وَمِن موصوفۃ، اور من الناس میں جو من ہے وہ موصوفہ ہے، اذ لا احدا، کیونکہ یہاں پر کوئی معہود مفہوم موجود نہیں ہے پہلے سے، کوئی انسان کے حوالے سے، جس انسان کی بات ہونے والی ہے منافقین کی، ان کے حوالے سے پہلے سے کچھ معہود نہیں ہے پچھلی عبارتوں میں، اذ کانہ قالا، گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے، من الناس ناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں،
او للعہدی، یا پھر یہاں پہ جو لام ہے وہ عہد کا ہے، والمعہود، تو پھر معہود کیا بنے گا؟ ہم الذین کفروا، معہود پھر پیچھے جو کافروں کا تذکرہ ہوا ہے، ہم الذین کفروا، وہ معہود ہوگا۔ ومن موصولۃ، مراد، ومن موصولۃ مراد بہا، من جو ہے من الناس کے بعد جو من ہے یہ موصولہ ہے، مراد بہا، اس سے مراد ابن ابی و اصحابہ و نظراؤہ، وہ ابن ابی اور اس کے ساتھی اور اس جیسے دوسرے لوگ ہیں۔ فَإِنَّهُمْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ صَمَمُوا عَلَى النِّفَاقِ، کیونکہ یہ لوگ اس حیثیت سے، اس اعتبار سے کہ اپنی منافقت پر ڈٹے ہوئے تھے، دخلوا فی عداد الکفار المختوم علی قلوبہم، تو یہ داخل ہو گئے کفار کی گنتی میں، کفار کے گروہ میں جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، وہ اختصاصہم بزیادات، اور ان کو الگ سے مختص کرنا، ان کا اختصاص کے ساتھ بیان کرنا کچھ زیادتیوں کے ساتھ، زادوہا علی الکفری، ایسی زیادتیاں جو انہوں نے کفر سے بھی بڑھ کر کی تھی۔ لا یأبا دخولہم تحت ھذا الجنسی، تو یہ ان زیادتیوں کا مختص کرنا، ان زیادتیوں کا ارتکاب کرنا، یہ انہیں اس جنس یعنی کافروں کی جنس کے تحت داخل ہونے سے نہیں روکے گا۔ فَإِنَّ الْأَجْنَاسَ إِنَّمَا تُتَنَوَّعُ بِزِيَادَاتٍ، کیونکہ جنسیں جو ہوتی ہیں وہ زیادتیوں کے ساتھ متنوع ہوتی ہیں، یختلف فیہا ابعادہا، جنسوں میں کچھ افراد، کچھ انواع مختلف ہوتی ہیں۔ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْآيَةُ تَقْسِيمًا لِلْقِسْمِ الثَّانِي، تو اس بنیاد پر آیت مبارکہ دوسری قسم کی تقسیم بنے، اس بنیاد پر آیت مبارکہ دوسری قسم کی تقسیم بنے گی، تیسری قسم نہیں بنے گی۔ اختصاص الایمانی باللہ و بالیوم الآخر بالذکر، پھر ایمان کو خاص کرنا اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ، تخصیص لما هو المقصود العظم، یہ خاص کرنا ہے اس کا جو ایمان سے من الایمانی، ایمان سے مقصود اعظم ہے، و ادعاء، اور اس میں دعویٰ ہے، بانہم احتاز الایمان من جانبیہ، اس میں دعویٰ ہے کہ ایمان کو ان لوگوں نے اس کے دو کناروں سے جمع کر لیا تھا، دو کناروں میں جمع کر لیا ہے، وَأَحَاطُوا بِقَطْرَیہِ، اور ایمان کو جو ہے انہوں نے اس کے دونوں طرفوں کے ساتھ محفوظ کر لیا ہے، وَإِذَانٌ بِأَنَّهُمْ مُنَافِقُونَ، اور اس بات کا اعلان ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، فیما یظنون، اس میں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم مخلصون فیہ، کہ یہ ایمان میں مخلص ہیں، فکیف بما یقصدون بہ نفاقا، تو کیسے اس چیز کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ یہ نفاق کا قصد کرتے ہیں، نفاق کا ارادہ رکھتے ہیں، لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَهُودًا، کیونکہ یہ گروہ یہود تھے، یہ گروہ یہود تھے، وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ایمانًا، جو کہ ایمان رکھتے تھے اللہ پر اور آخرت کے
دن پر ایمانن مکمل ایمان کل ایمانی لاعتقادہم التشبیہ و اتخاذ الولد، جیسا کہ ان کا ایمان تھا تشبیہ کا اور بیٹا اختیار کرنے کا، وَأَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا غَيْرُهَا، اور ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وَأَنَّ النَّارَ لَا تَمَسُّهُمْ، اور ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ جہنم انہیں سزا نہیں دے گی الا ایام معدودتن وغیرہا، مگر چند گنتی کے دن، اور اس کے علاوہ بھی ان کے نظریے تھے، اعتقادات تھے۔ وَيُرَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ آمَنُوا مِثْلَ ایمانہم، اور مومنوں کو یہ دکھاتے تھے، مومنوں پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ مومنوں کے ایمان جیسا ایمان لا چکے ہیں، مومنوں کے ایمان کے مثل ایمان لا چکے ہیں۔ وَبَيَانٌ لِتَضَاعُفِ خُبْثِهِمْ، تو یہ آیت مبارکہ بیان ہے ان کی برائی کے کئی گنا ہونے کا، وَاطْرَافِهِمْ فِي كُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر میں ان کے بڑھ جانے کا، لِأَنَّمَا قَالُوهُ، کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے، لَوْ صَدَرَ عَنْهُمْ، اگر یہی ان سے صادر ہوا ہے، لَا عَلَى وَجْهِ الْخِدَاعِ وَالنِّفَاقِ، نہ کہ ان کا یہ کہنا دھوکے اور نفاق کی بنیاد پر ہے، نہ کہ ان کا یہ کہنا دھوکے اور نفاق کی بنیاد پر ہے، تو لم یکن ایمانا عقیدتہم، اور ان کا عقیدہ انہی کا عقیدہ ہے، لم یکن ایمانا، وہ ایمان نہیں ہے، فکیف وقد قالوہ، اور کیسے یہ ہوگا، حالانکہ انہوں نے یہ باتیں کی تھی، تمویہن فریب دینے کے لیے، علی المسلمین مسلمانوں کو، وتحکما بہم اور ان سے ہنسی کرنے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، وفی تکرار البائی ادعاء الایمان بکل واحد علی الاصالۃ والاستحکام، با کے مقرر لانے میں ایمان کا دعویٰ کرنا ہے ہر ایک کے حوالے سے، ہر ایک بات کے بارے میں، علی الاصالۃ والاستحکام، اصل کے طور پر اور استحکام کے طور پر، پختگی کے طور پر، والقول هو التلفظ بما یفید، قول کہتے ہیں اس تلفظ کو جو فائدہ دینے والا ہو، وَيُقَالُ بِمَعْنَى الْمَقُولِ، اور یہاں پہ لفظ قول مقول کے معنی میں بولا جاتا ہے، وَلِلْمَعْنَى الْمُتَصَوَّرِ فِي النَّفْسِ الْمُعَبِّرِ عَنْهُ بِاللَّفْظِ، اور یہاں پر قول کہا جاتا ہے ان معنی کے لیے جو اس تلفظ کو تعبیر کرنے والا شخص ہے لفظ کے ساتھ، وَلِلرَّأْيِ وَالْمُحَذَّبِ مُذَہَّبِ مجازن، اور رائے اور مذہبی وَلِلرَّأْيِ وَالْمَذْهَبِ مجازن، اور رائے اور مذہب کو بھی قول کہا جاتا ہے مجازی طور پہ، والمراد بالیوم الآخر، بالیوم الآخر کا مطلب من وقت الحشر الی ما لا ینتہی، حشر کے وقت سے جب لوگوں کو مرنے کے بعد جمع کیا جائے گا، اس وقت سے لے کر ایک لامتناہی وقت تک،
او الی ان یدخل اہل الجنت الجنت و اہل النار نارا، یا پھر حشر کے وقت سے لے کر اس وقت تک جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے، لِأَنَّهُ آخر الاوقات المحدودتی، کیونکہ جس وقت کو شمار کیا جاتا ہے، جس وقت کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے، جنتیوں کا جنت میں داخل ہو جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں داخل ہو جانا، یہ اس وقت محدود کا آخر ہے، اس کے بعد پھر حد بندی نہیں ہے، اس وقت کے جو ہے کوئی اندازے نہیں ہیں آگے والے وقت کے۔ وما ہم بمؤمنین، انکار ما ادعوه، انکار ہے اس بات کا جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، ونفی، اور نفی ہے ما انتہلو اثباتہم، جس کے ثابت کرنے کا ہیلا کیا تھا منافقوں نے، وکانا اصل ما آمن، اس کی اصل یہ تھی کہ ما آمن لیطابقا قولہم فی التسریح، قولہم فی التسریح، ما آمنو اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ان منافقوں کے قول کے موافق ہو جائے صراحت میں، بشان الفعلی، فعل کے معاملے میں، دون الفاعلی، نہ کہ فائل کے بارے میں، فائل کے معاملے میں، لیکنہ اقصى تاکیدا او مبالغتا فی التکذیب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عکس کیا، فعل کے بجائے فائل کی نفی کی، ما ہم بمؤمنین، عکس کیا تاکید لگاتے ہوئے اور تکذیب میں مبالغہ کرتے ہوئے، لِأَنَّ اخراج ذواتہم من عدد المؤمنین، کیونکہ ان کی ذاتوں کا مومنین کے گنتی سے نکل جانا، ابلغ من نفی الایمان عنہم، یہ زیادہ مبالغے والی بات ہے، یہ زیادہ بلیغ بات ہے ان سے ماضی کے زمانے میں نفی کے مقابلے میں۔ وَلِذَلِكَ اُؤْكِدَ النَّفْيُ بِالْبَاءِ، اسی وجہ سے نفی کی تاکید لگائی گئی ہے حرف با کے ساتھ، وَأُطْلِقَ الْإِيمَانُ عَلَى مَانًا، اور لفظ ایمان بولا گیا ہے ان معنی پر کہ انہم لیسوا من الایمان فی شیء، کہ وہ لوگ ایمان میں سے کسی بھی معاملے میں نہیں ہیں، ایمان کے کسی بھی معاملے میں موجود نہیں ہے۔ وَيَحْتَمِلُ، اور احتمال یہ بھی ہوتا ہے کہ أَن يُقَيِّدَ بِمَا قَيَّدُوا بِهِ، کہ اس بات کو مقید کیا ہے جیسا کہ ان لوگوں نے اپنے دعوے کو، اپنی بات کو مقید کیا تھا لِأَنَّهُ جَوَابُهُ، کیونکہ یہ جو نفی ہے منافقوں کے ایمان کی، یہ ان کے دعوے کا جواب ہے۔ وَالْآیَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ ادَّعَى الْإِیمَانَ وَخَالَفَ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے اس پر کہ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کا دل اس کی زبان کے مخالف ہو، بالاعتقادی، اعتقاد کے بارے میں، لم یکن مؤمنا، وہ ایمان والا نہیں ہوگا، لأن من تفوہ بالشہادتین، کیونکہ جس نے منہ سے شہادتیں بیان کی، شہادتوں کا تلفظ کیا، فارغ القلبی، دل سے فارغ ہوتے ہوئے، دل سے جدا ہوتے ہوئے، اما یوافقہ، دل کو فارغ رکھتے ہوئے،
اس سے یوافقہ جو زبان کے تلفظ کے موافق ہوتا ہے، او ینافی ہی یا پھر جو زبان کے یا تلفظ کے منافی ہوتا ہے، لم یکن مومنا وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ والخلاف مال کرامیاتی فی الثانی، دوسری والی جو صورت ہے اس میں کرامیہ گروہ کا اختلاف ہے۔ فلا ینحدو حجتن علیہم، تو یہ آیت مبارکہ ان کے خلاف دلیل نہیں بنے گی۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کا دل اس کی زبان کے مخالف ہے، تو یہ تو ایمان والا نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس کا دل جو ہے وہ اس معاملے میں فارغ ہے، خاموش ہے کہ وہ موافقت کرے یا نفی کرے۔ نہ وہ موافقت کرتا ہے اپنے منہ سے ادا ہونے والے تلفظ کی، اور نہ ہی وہ مخالفت کرتا ہے، نفی کرتا ہے۔ تو یہ والی اس کیفیت میں جمہور کے نزدیک تو وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ لیکن کرامیہ کا یہ موقع یہاں پہ اختلاف ہے کہ یہاں چونکہ وہ نفی نہیں کر رہا اس کا دل ان باتوں کی جو وہ زبان سے تلفظ کر رہا ہے، تو پھر اس کو منافق نہیں کہنا چاہیے۔ چلے جی یہاں تک رکھتے ہیں۔